ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے میاں عمر منظور صاحب نے۔ جی عمر منظور صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے، یہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ طے پایا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان۔ اب حرمین شریف کے تحفظ وہ پاکستان کے ذمہ ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس بڑی کامیابی پہ میاں عمر منظور صاحب؟ جی عمر، یہ ایک تو بہت بڑا یہ خطے کی صورتحال اس سے تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے یہ جتنے عرب ممالک تھے یہ سارے امریکہ پہ اور دوسرے کنٹریز پہ انحصار کر رہے تھے اپنی سیکورٹی کا۔ جی لیکن ابھی جو قطر کے ساتھ ہوا ہے اور دوسرے ممالک کے ساتھ ہوا ہے تو انہوں نے اس پہ سوچا ہوگا، تو اب انہوں نے جو ہماری سیکورٹی سے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا پاکستان کے ساتھ، اس میں پاکستان کی گورنمنٹ اور خاص طور پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے آرمی چیف ہیں، خصوصی طور پر جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں، ان کا کردار ہے کہ انہوں نے یہ اگریمنٹ کو اس کو تکمیل پہ پہنچایا ہے۔ اب اس سے ہمیں جو ایک تو یہ ہوگا کہ مسلم ممالک میں ہمیں اور کنٹریز بھی جو عرب ممالک ہیں ان سے بھی ہمارے معاہدے متوقع ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ایسے معاہدے کر لیں اور وہ ہماری فوج کی خدمات حاصل کریں۔ بالکل صحیح۔ اس سے ایک تو خطے میں جو طاقت کا توازن ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو قرضوں کے بوجھ میں دبا ہوا ہے اور ہمیں بہت سی ہمیں فورن کرنسی چاہیے ہوتی ہے۔ جی تو عمر منظور صاحب آپ کے پاس کیا خبر ہے اور دیگر کون سے معاہدے متوقع ہیں اور کون کون سی کنٹریز سے معاہدے ہو سکتے ہیں، کون کون سے معاہدے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سعودی عربیہ جو ہے وہ عرب ممالک کا، آپ سمجھیں کہ ان کا چودھری ہے، ان کا سربراہ ہے، جو وہ کرتا ہے تمام عرب ممالک وہی کرتے ہیں، جدھر سعودی عربیہ دیکھتا ہے باقی تمام ممالک اسی طرف دیکھتے ہیں۔ جی تو اب باقی جتنے ممالک ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھیں گے۔ پاکستان اب انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ابھی ہم نے آپریشن سندور میں جس طرح بھارت کو شکست دی، ان کے رافیل طیاروں کو ہم نے گرایا، اس کے بعد ایک تو ہم اہمیت اختیار کر گئے کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں، جو ہماری ایئر فورسز ہیں، ان میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی فوج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تو دوسرا بھی جو قطر اور اسرائیل کی بدماشی ہے، جو اسرائیل ہر ملک پہ حملہ کر رہا ہے، وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا، وہ کسی کی جو حدود ہے اس کا خیال نہیں کرتا، وہ ایون دو ان ممالک پہ بھی جہاں پہ جن کی سیکورٹی کا ذمہ امریکہ نے لیا ہوا ہے، وہاں پہ بھی وہ ملی بغت سے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے قطر پہ، یہ امریکہ کی ملی بغت سے ہوا ہے۔ بالکل ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ امریکہ نہ چاہتا ہو اور یہ حملہ ہو گیا ہو۔ بالکل اگر میں فرض کریں عمر، فرض کرو اگر یہ ہم بات مان لیں کہ امریکہ کو پتہ نہیں چلا اور اسرائیل نے حملہ کر دیا، کہ امریکہ کا ڈیفنس سسٹم نہیں روک سکا، تو یہ بھی امریکہ کی بدنامی ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن ایسا نہیں ہے، سیکورٹی تو امریکہ کے پاس ہی تھی نا، ڈیفینیٹلی۔ یہ ان کی ملی بغت تھی، یہ اس میں حماس کے رہنماؤں کو اور دبانا چاہتے تھے، اور تاکہ ٹرمپ صاحب جو اپنی مرضی کا معاہدہ ان کے ساتھ کر لیں۔ بالکل صحیح۔ پاکستان نے اس صورتحال سے بڑے ہی اچھے انداز سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہماری جو فورسز ہیں، ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، وہ اس میں خصوصی اس میں انہوں نے کاوشیں کی ہوں گی کہ جو یہ معاہدہ ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو جو پروٹوکول ملا ہے، ابھی محمد بن سلمان صاحب نے خود باہر آ کے ان کو ریسیو کیا۔ اس سے پہلے جب بھی ہمارا کوئی وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ وہاں جاتا تھا تو ان کا جو ان کے وہ صوبے کا گورنر یا نائب گورنر وغیرہ ان کو ریسیو کرتے تھے۔ بالکل صحیح۔ ان کو انتہائی پروٹوکول دیا گیا ہے۔ اور ابھی برگیڈیئر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ جو ٹرمپ کو اور دیگر ایک دو لوگوں کو صرف دیا گیا ہے، جو وی آئی پی پروٹوکول ہے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو دیا گیا، پیوٹن اور ٹرمپ کے علاوہ، اور اب یہ وزیر اعظم شہباز شریف کو پروٹوکول دیا گیا ہے، اس کے علاوہ یہ پروٹوکول کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ اب یہ جو امریکہ کے مشیر ہیں، اسرائیل کے جو مشیر ہیں، یہ اپنے سر کو کوستے ہوں گے کہ ہم نے ایسی بونگی اور ایسی غلطی کیوں کی کہ پاکستان جیسا ملک جس کی ایئر فورس کے دنیا بھر میں دھوم ہے، تو اس نے 6 رافیل طیارے، عمر رافیل طیارے اس وقت جدید 3
ان کا شمار دنیا کے جدید ترین طیاروں میں ہوتا ہے. بالکل صحیح. وہ طیارے جس پہ انڈیا ناز کرتا تھا. نو ڈاؤٹ. وہ طیارے جس کو مودی صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس یہ طیارے ہوں تو میں پاکستان کو آ ہی جاؤں. بالکل لیکن صحیح. بالکل صحیح. عمر صاحب کا جو غرور ہے